سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے 25ویں سالانہ محفل تاجدار کربلا کی 8ویں محفل ہے الحمدللہ، اور اس میں آپ کی ہم سب کی شرکت اللہ پاک قبول کرے۔ سیدہ زہرا کے لالوں کا صدقہ اللہ ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کو دونوں جہان میں عطا فرمائے۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اگر اس کے آئینے میں ہم کربلا والوں کی زندگی کو، ان کی سیرت کو دیکھیں تو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ ایمان والوں کی جان اور مال جنت کے بدلے اللہ نے خریدا ہے۔ بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، سبحان اللہ۔ بازار سبحان مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے، اور جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ملتی جو فرش مسجد نبوی تو چومتے، واجب سے سنتوں سے فرائض سے وطر سے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور پھر اللہ نے جن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خریدا، اب ان کی صفت بیان کی جا رہی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جذبے عطا کیے ہیں کہ یہ مرتے بھی ہیں اللہ کی راہ میں اور مارتے بھی ہیں۔ کربلا کا نقشہ آپ اپنے ذہن میں لائیں۔ ویسے انشاءاللہ تعالیٰ آج وقت رہا تو کچھ شہادتیں ہم کربلا شریف سے متعلق پڑھیں گے، لیکن اگر آج ٹائم ختم ہو گیا تو کل تو جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں شہادتیں کل انشاءاللہ آپ سنیں گے، لیکن کربلا کا وہ خونی منظر ذہن میں لائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ اللہ کی راہ میں اتنا جذبہ رکھتے ہیں کہ مرتے بھی اور مارتے بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کہاں کہاں کیا، ان مومنوں کا، تو اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کا ذکر وعدے کا کہاں ہے؟ توریت میں ہے، انجیل میں ہے، قرآن میں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انہوں نے خرید و فروخت کی ہے، جو بیع کی ہے، یہ کتنی قیمتی بیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ کامیاب ہے۔ اچھا، پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر بندہ اللہ کے مرنے اور مارنے والا تو اللہ کی راہ میں مر اور مار رہا ہے، تو آگے قرآن نے ان کی صفات بیان فرمائی، 9 صفت بیان کی کہ یہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں، آپ ان مومن بندوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھو گے تو پھر ان کی زندگی کے اندر تمہیں 9 صفتیں بالکل نمایاں نظر آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جن مرنے مارنے والوں کا ذکر کیا ہے، کربلا کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں یزید کا گروپ نہیں ہے بلکہ امام علی مقام کا گروہ ہے، کیونکہ قرآن اب اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے اندر صفات کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے التائبون العابدون، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، اور یہ روزے رکھنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے راکعون ساجدون، یہ رکوع کرنے والے ہیں، یہ سجود کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا العامرون بالمعروف، اور یہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ برائی سے روکنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا والحافظون، اور یہ حفاظت کرنے والے کس کی؟ حدود اللہ کی، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے خود ہی ٹائٹل دے دیا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان مومنوں کو بشارت دے دی جائے، خوشخبری دے دی جائے۔ میرے پیارے آقا صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان آیات کے آئینے کے اندر جب ہم کربلا والوں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، کربلا والوں کے بارے میں اور آپ کیا بیان کریں۔ سیدنا امام حسن بصری کا قول ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں جو 72 تھے وہ اپنے دور کے سب سے بہتر لوگ تھے۔ جو کربلا میں 72 نفوس ہیں وہ اپنے دور کے سب سے بہتر لوگ ہیں، یعنی کتنے عظیم لوگ ہیں کہ خیر التابعین حضرت سیدنا امام الائمہ امام حسن بصری جیسی شخصیت جس کو اپنے دور اور اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگ قرار دیں، اب وہ 72 بہترین ہیں تو ان کا جو قائد مقتدی رہبر اور رہنما ہے، ان امام حسین عالی مقام کی عظمت بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم نے کل جو ہے امام پاک علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے مدینہ منورہ سے رخصتی کا ذکر کیا۔ ہر سال 25 سال سے سن رہے ہیں، کچھ چہرے ایسے ہیں کہ جو 25 سال سے میں ان کو دیکھتا ہوں، کچھ 22 سال سے 20 سال سے، اور پھر کچھ نئے لوگ بھی ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ کربلا میں کیا جاذبیت ہے، کیا کشش ہے، کیا چاشنی ہے، واقعات وہی ہیں، ذکر وہی ہے، گفتگو وہی ہے، ذکر کرنے والا ذاکر بھی وہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل نہیں بھرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشک کو جتنا ملا جاتا ہے اس کی خوشبو مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ مشک کی سبحان خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے امام پاک علی جدہ وعلیہ السلام کربلا شریف کے لیے رخصت ہوئے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے لگا کر خواب میں فرمایا تھا کہ اسی سفر میں تم جام شہادت نوش کرو گے فرات کے کنارے کربلا میں، اور بھوکے پیاسے بال بچوں کے ساتھ جام شہادت نوش کرنا ہے۔ امام پاک نے ابھی جو ہے وہ گھر والوں میں سے چند کے سوا یہ خواب کسی کو نہیں بتایا، اور اس خواب کو امام پاک کی شہادت تک مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ امام پاک نے بظاہر قصد فرمایا مکۃ المکرمہ کا، آپ 4 شعبان المعظم کو، اور بعض لوگ کہتے ہیں 2 شعبان المعظم کو، امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام سن 60 ہجری کے شعبان کی 2 یا 4 تاریخ کو مدینہ منورہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے شعبان المعظم کا اکثر وقت مکہ شریف میں گزارا۔ رمضان المبارک، شوال المبارک اور ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے 8 دن آپ نے مکۃ المکرمہ میں گزارے۔ جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور اکابر اصحاب کے شہزادوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی، تو انہوں نے امام پاک کو خطوط لکھنا شروع کیے، اور امام سے انہوں نے عرض کیا کہ امام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہم لوگوں نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی اور ہم رکے ہوئے ہیں، کیونکہ یزید پلید ہے، فاسق و فاجر ہے، اور یزید کے متعلق آپ سب جانتے ہیں، اس سے پہلے کی نشستوں میں میں کچھ اشارے کر چکا ہوں، اور مزید جو ہے وہ ابھی وقت اس کی گنجائش نہیں دیتا۔ بس اتنا سمجھ لیں، جیسے شیطان ایک اصطلاح ہے، جیسے فرعون ایک اصطلاح ہے، جیسے نمرود ایک اصطلاح ہے، ویسے یزید بھی ایک اصطلاح ہے۔ یعنی ساری پلیدی کو اگر ایک ساتھ گندگیوں کو، جرائم کو، دہشت گردی کو جمع کر دیا جائے تو اس کو سمجھ لے کہ اس کو یزید کہتے ہیں۔ ساری گندگی آپ جس کا بھی تصور کر لیں، اب آپ کی اپنے ذوق اور تخیلات اور تصورات پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا حیا نہ ہو، پاس نہ ہو، لحاظ نہ ہو، اور جس کا کہنا یہ ہو کہ بنو ہاشم پر کوئی
वही का नुज़ूल न हुआ, इन्होंने तो माज़ अल्लाह दुनिया के हुसूल के लिए नबूवत और रिसालत का ढोंग रचाया कि माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह डायरेक्ट जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और हुर्मत पर हमला करे। आप अंदाज़ा फरमाएं कि फिर उसकी गंदगी और गलाजत का कौन क्या जिक्र कर सकता है। बहरहाल तो यजीद की बैत का कुफियों ने भी इनकार किया और उन्होंने कहा कि आप तशरीफ लाएं। इमाम पाक को तो शौक के शहादत खींच रहा था। देखिए अच्छी तरह ये बात आपके जहन में होना चाहिए कि ये जो दरमियान में लोग ताने बाने निकालते हैं कि आप लोगों के नज़दीक जब अल्लाह वाले साहिब कश्फ हैं, आगे के हालात उनको पता हैं, तो फिर ये लोग जंग के मैदान में क्यों जाते हैं। तो बात असल ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला वक्ती तौर पर नताइज से तवज्जो उनकी हटा देता है। उसको यूं समझे आप कि कभी ऐसा होता है कि बाइक की चाबी आप अपनी जेब में रख लेते हैं, या बल्कि और उससे आसान आप अपना चश्मा अपने माथे पे रखते हैं और उसके बाद चश्मा ढूंढते मेरा चश्मा किधर गया। रखा आपने माथे पे, जेब के अंदर बाइक की चाबी आपने रखी है और आप तलाश करते हैं। तो इल्म तो है, मगर किसी चीज में आप ऐसे मुनहमिक हो गए, ऐसे डूब गए गुफ्तगू करने में, बात करने में, किसी से मुलाकात करने में, कि आपकी तवज्जो इल्म होने के बाद उस चीज से हट जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मालूम नहीं है। चश्मा तो आप ही ने माथे पे रखा, चाबी तो आप ही ने जेब में रखी, बिला तमसील। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की नफी ये की जाती है कि अगर बद्र का अंजाम पता होता, उहुद का अंजाम पता होता, या फिर माज़अल्लाह इमाम आली मकाम के इल्म की नफी की जाती है कि करबला का अंजाम पता होता, तो वो ना जाते। तो याद रखें, अंजाम तो पहले ही बयान कर चुका है उनके नाना ने, लेकिन एक तो ये कि इलाही जलवों की तजल्लियों में यूं गुम है और शौक़े शहादत के जज्बात इस तरीके से कशा कशा अपनी तरफ खींच रहे हैं कि जो उलूम दिए गए थे उसकी तरफ से नताइज के हवाले से तवज्जो हट गई थी। तो इस तरह से ये कहना कि अगर ऐसा होता तो ये क्यों होता, वैसा हो, तो अपने हाल पर बुजुर्गों को कयास करना ये अच्छी बात नहीं होता। इसलिए कि आसमान आसमान है, जमीन जमीन है, अर्श अर्श है, फर्श फर्श है। इसलिए हमें इन बुजुर्गों के मामलात में बहुत मोहतात गुफ्तगू करना चाहिए। तो इमाम पाक अला जद्दी वाले सलाम ने खुतूत आते रहे, आपने फैसला फरमाया। तकरीबन एक मोहतात अक्सर अहले सुन्नत के मौर्रिखीन जिस पर इत्तिफाक करते हैं, कम से कम उन खुतूत की तादाद 150 बताई जाती है कि 150 खुतूत जो है वो उन्होंने भेजे। इमाम पाक ने मक्का शरीफ से कूफा जाने का इरादा फरमाया। अकाबिर असहाब में से हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास हिब्रुल उम्मा रईसुल मुफस्सिरीन जिनको कहते हैं, तो इन्होंने जो है वो आकर के अर्ज किया कि इमाम इस वक्त रूए जमीन पर आपसे बेहतर कोई नहीं। आप गौर फरमाएं, सहाबा में भी इब्ने अब्बास जैसी हस्ती जिसको रसूलुल्लाह ने हिब्रुल उम्मा और रईसुल मुफस्सिरीन बनाया हो और जिनके लिए दुआ की हो कि अल्लाह इसे दीन की समझ अता फरमा, दीन के का तफक्कुह अता फरमा, वो कहने, उनका कहना ये मौला हुसैन आप जैसी हस्ती इस वक्त पूरी दुनिया में रूए जमीन पर कोई नहीं है, आप सबसे बेहतर हैं। और इस वक्त तो रसूलुल्लाह के सगा नवासा जमीन के ऊपर आपके सिवा कोई नहीं है। आप इस उम्मत का सहारा हैं, इस उम्मत का चिराग हैं, हमारे लिए मीनाने नूर है, हमारे लिए मरकजों का अकीदतों का मरकज है। आप न जाएं, आपको मैं नहीं जाने दूंगा। इमाम पाक अला जद्दी वाले सलाम ने फरमाया, लेकिन आप इनकी तहरीर देखें, इनके खुतूत देखें, ये कहते हैं आखिर में यहां तक कहते हैं कि इमाम अगर आप ना आए तो ऐसा हो सकता है कि फिर हम मजबूरन यजीद की बैत करेंगे, और जब अल्लाह हमसे पूछेगा क़यामत के दिन तो हम ये कह देंगे मौला हम तो दीन बचाने के लिए तेरे नबी के नवासे को पुकारते थे मगर वो ना आए, तो मेरे लिए उज्र क्या होगा। तो एक मशवरे पर बात तय की गई कि कूफी जो है वो वादा खिलाफी करते हैं, धोखेबाज हैं, मुनाफिकत रखते हैं अपनी तबीयत के अंदर। तो आप एक काम करें कि अपने किसी मोतमद खास को भेजें, वो जाएं और हालात का जायजा लेकर के आपको बताएं। तो इमाम पाक
اعلیٰ جدی علیہ السلام نے اپنے چچازاد حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت مسلم ابن عقیل جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے کوفہ کے لیے اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہماری کتابوں کے اندر ہم اگر صدر الفاضل کی تحقیق پر اعتماد کریں، علامہ ارشد القادری کی تحقیق پر اعتماد کریں، اسی طریقے سے علامہ مومن شبلنجی کی تحقیق پر اعتماد کریں، تو ان جیسے لوگوں نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنے 2 شہزادے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا، ایک شہزادے 6 سال کے تھے، ایک شہزادے 8 سال کے تھے، ان کو لے کر کے آپ کوفہ روانہ ہوئے۔ کوفہ پہنچے، ایک ہی دن میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً کم و بیش 18,000 لوگوں نے امام پاک امام حسین کے نام پر حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جس دن پہنچے اور بڑا جوش تھا، جذبہ تھا اور بہت لوگ خوش تھے، تو امام پاک امام حسین علیہ جد علیہ السلام کے نائب اور نمائندے کی حیثیت سے جب ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو امام بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم نے اسی دن خط لکھا کہ امام یہاں تو حالات بڑے سازگار ہیں اور بہت خوبصورت حالات ہیں، ایک ہی دن میں اتنے 1000 لوگوں نے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، آپ جتنی جلدی ہو سکے آ جائیں، حالات بڑے بہتر ہیں۔ ادھر سیدنا امام مسلم کا خط جو ہے وہ کوفہ سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور ادھر جو ہے وہ یزید کو اطلاع دی جاتی ہے کہ امام مسلم کوفہ آئے ہیں، اور انہوں نے جب وہ لوگوں کو بیعت کرنا شروع کیے، جوک در جوک جو ہے لوگ ان کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہیں، اور وہ تمہاری بیعت کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تمہاری حکومت کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ اس وقت تو کوفہ کے جو گورنر تھے وہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر تھے، اور انہوں نے جو وہ حضرت امام مسلم پر کوئی کاروائی تو نہ کی اہل البیت ہونے کی وجہ سے، البتہ انہوں نے اپنی اتنی بات کر دی کہ بھئی اس سے یزید ناراض ہوگا اور وہ انجام ٹھیک نہیں ہوگا، اور بالکل یہ کہہ کر وہ خاموش بیٹھ گئے۔ کچھ مخبروں نے یزید کو خبر دی، یزید نے اپنے دور کا بدترین انسان جس کا باپ بھی زنا کی پیداوار تھا، یہ محققین کا اپنا قول ہے، ابن کثیر کو اٹھا لیں آپ، ابن اسیر کو اٹھا لیں آپ، جو وہ ہمارے اہل سنت کے مورخین، اور اہل سنت کے مورخین میں بھی بنام اہل سنت اس طبقے کو اٹھا لیں کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت تو کہتا ہے لیکن باضابطہ طور پر ان کا تعلق حقیقی اہل سنت سے نہیں ہے بلکہ اہل بدعت سے ان کا تعلق ہے، ابن تیمیہ وغیرہ سے ان کا تعلق ہے۔ ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ یہ بات کہی ہے کہ ابن زیاد کا باپ جو زیاد تھا تو وہ ایک شخصیت کے زنا کی پیداوار تھا۔ زمانے جہالت میں ایک صاحب نے جو ہے ایک کنیز کے ساتھ زنا کیا تھا، اور اس زنا سے جو ہے وہ زیاد پیدا ہوا تھا، اور زیاد کا بیٹا تھا عبید اللہ ابن زیاد۔ اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ اہل البیت کے ساتھ بے وفائی کرنے میں بہت اچھے لوگ نہیں تھے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک ذہن ملتا ہے کہ جس کو بھی اہل البیت کی بے وفائی کرتے دیکھو، برائی کرتے دیکھو، ان کے ساتھ دغا کرتے دیکھو، تو سمجھ جانا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شرافت سے راستہ اور رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ جس کا رابطہ خون کا رشتہ، دل کا رشتہ شرافت اور دیانت سے اور ایمان سے منسلک رہے گا، وہ اہل البیت کے خلاف کبھی جا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریف طبیعتوں کے اندر یہ فطرت رکھی ہے، توجہ کرنا، فطرت رکھی ہے، اس لیے کہ مذہب الگ ہے، اللہ اکبر، اور فطرت کا تقاضا ہے اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر مذہب حق کوئی قبول کرتا ہے، لیکن سلیم فطرت جو ہے، انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں ماں باپ اس کو اگرچہ بگاڑ دیں لیکن اگر وہ اصل فطرت پر قائم ہے تو کسی مذہب سے تعلق ہوگا، لیکن فطرت اس کو نبی اور آل نبی سے محبت کرنے پر مجبور کرتی رہے گی۔ جیسے فطرت میں منہ میں لقمہ
लुकमा डालना है, फितरत में मुंह में लुकमा डालना है। लुकमा कभी नाक में नहीं डाला जाता, लुकमा कभी आंख में नहीं डाला जाता, ये फितरत है। इंसान हमेशा सामने की तरफ चलने की कोशिश करता है, ये फितरत है। इंसान कभी उल्टा पुल्टा नहीं चलता, ये खिलाफ फितरत है। जिस दरवाजे के मिजागरे आगे की तरफ ठोके होते हैं, वो दरवाजा पीछे की तरफ खुलता है, ये फितरत है। अल्लाह अकबर। और अगर कोई उसको आगे की तरफ ढकेले तो दरवाजा टूटेगा, क्योंकि ये खिलाफ फितरत है। तो इसी तरह यानी अल्लाह ने इंसान के खमीर में इश्क को गूंद दिया है। तो अब पता चला जो इंसान फितरत सालिमा पर रहेगा, किसी खित्ते में, किसी कबीले में, किसी इलाके में रहेगा, वो नबी से भी प्यार करेगा, आले नबी से भी प्यार करेगा। अलबत्ता अगर उसके खून में शराफत नहीं है और वो फितरत से रिश्ता तोड़ने की कोशिश करके खिलाफ फितरत चल रहा है, तो समझ जाना फिर वो अहलुल बैत के खिलाफ जाएगा। याद रखना, जो भी लोग अहलुल बैत के खिलाफ आए हैं, आप नाम पेश करते जाएं, हम बताते जाएंगे कि अल्लाह अकबर कहां कहां पर खताएं मौजूद है, कहां कहां पर अल्लाह अकबर शराफत से रिश्ता मुनक़ते होता नजर आता है। एक बात सच्ची बता दूं, वल्लाह अगर जानवर भी है, जानवर, तो वो भी अगर अपनी फितरत पर है तो वो भी नबी और आले नबी से मोहब्बत करता नजर आता है। दरख्त भी है अपनी फितरत पर, वो भी नबी और आले नबी से मोहब्बत करते नजर आते हैं। अगर वक्त हो इस पर गुफ्तगू की जाए, परिंदों में से किस किस, हत्ता के मेरे अजीज फल भी अपनी फितरत पर होते हैं तो वो मोहब्बत करते हैं। मौला मुश्किल कुशा सैयदना अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरी मोहब्बत फलों पर पेश की। हालांकि इस हदीस पर मुहद्दिसीन ने इसकी सनद पे कलाम किया है, लेकिन ज़ईफ रिवायतें फ़ज़ाइल अमाल में मकबूल हुआ करती। तो इमाम अली मुर्तज़ा कहते हैं अल्लाह ने मेरी मोहब्बत फलों पर पेश की, जिन्होंने कबूल कर ली वो मीठे हो गए, और जिन्होंने कबूल नहीं की अल्लाह ताला ने उनमें कड़वाहट पैदा फरमाई। आप अंदाजा फरमाएं, अली की मोहब्बत से फल मीठे होते हैं, ये है मोहब्बत अली का सिला। आप गौर फरमाए। तो बात दूर निकलती, अर्ज कर रहा था कि जब यजीद ने देखा कि साहिब फितरत सहाबी रसूल हजरत नुअमान बिन बशीर रदी अल्लाह ताला कोई खिलाफ नहीं जा रहे, कोई कार्रवाई नहीं, हालांकि वो गवर्नर हैं, कोई उन्होंने खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जितनी एक तालिब इल्म होने की हैसियत से अहले सुन्नत की कुतुब में हम जानते, उन्होंने कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं की। गवर्नर थे तो उसने जो है सोचा कि मैं किसको मुंतखब करूं। उसका एक दोस्त था, उसका एक दोस्त था इब्ने सरजून। इक़्दुल फरीद के अंदर इब्ने सरजून का तस्किरा बहुत वजाहत के साथ किया गया है। ये यहूदी का बच्चा था, ये खुद यहूदी था इब्ने सरजून। तो उससे मशवरा किया। देखिए मुशीर भी किसको रखा गया था, मुशीर भी इसने रखा तो एक यहूदी को रखा, और उसने इब्ने जियाद का नाम दिया इसलिए कि शराफत के काम शरीफ लोग ही कर सकते हैं और रजालत के काम रजील लोग कर सकते हैं। तो चूंकि वो जानता था इब्ने सरजून के उबैदुल्ला इब्ने जियाद क्या है, तो पैदावार जिना है, पलीदी है, तो उसने कहा कि ये काम अगर कोई सख्ती से करेगा तो उबैदुल्ला इब्ने जियाद करे। तो उबैदुल्ला इब्ने जियाद बसरा का हाकिम था, उसको हुक्म हुआ कि वो बसरा से निकलकर कूफा आए। उसने अपने छोटे भाई को बसरा की जो है वो गद्दी सौंपी, और वो हिजाज के रास्ते से अपने चेहरे पर हिजाजियों की तरह रुमाल और डाटा डाल करके और हिजाजी लिबास पहन करके हिजाज के रास्ते से मगरिब और इशा के दरमियान वो जो है वो कूफा में दाखिल हुआ। कूफा वाले उसको देखकर समझे कि इमाम आली मकाम तशरीफ लाए। उन्होंने नारा लगाने शुरू किए, मरहबा या इब्ने रसूलिल्लाह, मरहबा या इब्ने रसूलिल्लाह, उन्होंने नारे लगाने शुरू किए। लेकिन बहरहाल फिर ये हुआ कि वो
جو ہے وہ اہل بیت کے محبین کی گھر کی طرف قافلہ بڑھنے کی بجائے گورنر ہاؤس کی طرف بڑھا تو لوگوں کو بھی حیرت ہوئی کہ امام علی مقام کو تو اہل بیت کے محبین کی طرف آنا چاہیے، یہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ سب کو کنکھیوں سے دیکھتا تھا اور جیسے جیسے نعرے لگتے تھے وہ جلتا اور بھونتا جاتا تھا۔ بالآخر وہ گورنر ہاؤس پہنچا تو حضرت نعمان بن بشیر نے دروازے بند کیے ہوئے تھے اور سمجھا تھا کہ امام علی مقام آ رہے ہیں، تو اس نے زور سے دھکے دیے اور آواز نکالی تو پہچان گیا کہ یہ تو ابن زیاد ہے۔ تو پھر اس کے بعد دروازہ کھولا اور اس نے کہا کہ اپنے آپ کو معزول سمجھو، اور ساری گورنری یزید نے مجھے سونپی ہے، وہ خط بتایا، اور اس کے بعد اس نے پھر جو ہے سب لوگوں کی چہرہ پٹی کر لی، اور راتوں رات اس نے جتنے اشراف کوفہ تھے ان سب کو جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں جمع کر لیا۔ حضرت ہانی کے گھر پہ امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا قیام تھا، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادے تھے وہ امام مسلم کے ساتھ تھے۔ اس وقت جگہ جگہ دعوتیں ہو رہی تھی اور بڑے ناز و نم کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ناز اٹھائے جا رہے تھے۔ بالآخر جب صبح ہوئی تو اس نے اعلان کر دیا جس نے امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ سب ان کی بیعت توڑیں اور یزید کی بیعت کریں۔ یہ بیعت وہ نہیں ہے جو ہم پیری مریدی کی بیعت کہتے ہیں، یہ وہ بیعت نہیں۔ دراصل یہ جب بار بار آپ بیعت کا ذکر سنتے ہیں تو یہ بیعت وہ ہے کہ جب مسلمان کسی کو اپنا امیر اور مقتدی اور پیشوا مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں، تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے، بغاوت نہیں کریں گے، جان و مال سے آپ کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے، حمایت کریں گے، یعنی کہ گویا کہ اس کے ساتھ وفا کا عہد کیا جاتا ہے، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ آپ کے خلاف نہیں جائیں گے اور آپ کو ہم اپنا امیر مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں۔ تو یزید کی بیعت زبردستی لی جا رہی تھی۔ اب یہ ہوا کہ امام علی مقام کی طرف سے امام مسلم نمائندہ تھے۔ جب یہ اعلان ہوا تو کوفی جو تھے، ظاہر سی بات ہے ان کے یہاں وفا نہیں تھی، وہ ڈرے، اور ڈرنے کے بعد ان لوگوں نے جو ہے امام مسلم سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ المختصر حضرت ہانی کو بھی جو ہے وہ اس نے اٹھا لیا۔ اور امام مسلم کو جب پتا چلا کہ حضرت ہانی کو بھی اٹھا لیا تو آپ گھر سے نکلتے وقت اپنے دونوں شہزادوں کو حضرت قاضی شریح کے پاس جو ہے وہ بھیج کر کے آپ نے فرمایا کہ آپ ان کی حفاظت کریں، اور آپ تلوار لے کر کے نکلے کہ جس کے ہاں میں مہمان تھا، جو میرا میزبان تھا، اس کو جو ہے وہ انہوں نے خطرے میں ڈال دیا۔ تو امام مسلم جب گورنر ہاؤس کی طرف بڑھے تو بتایا جاتا ہے تقریباً 40 سے 50 ہزار کا مجمع آپ کے ساتھ ہو گیا کہ چلیں ابھی حملہ کریں گے۔ لیکن اس وقت بھی امام مسلم جو ہے جب گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کا خون بڑا قیمتی ہے۔ حالانکہ اس وقت اگر آپ اشارہ فرماتے تو پھر گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، لیکن امام نے اشارہ نہیں فرمایا۔ ابن زیاد نے یہ کیا کہ جتنے شرفائے کوفہ کو اس نے جمع کر رکھا تھا، اس نے کہا کہ اگر تمہارے یہ رشتہ دار جو گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کیے ہوئے اگر ان کو یہاں سے نہیں ہٹاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ان کی جب اپنی جان پر بنائی تو انہوں نے اپنے قبیلوں سے اور رشتہ داروں سے کہا کہ ایک کام کرو کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ ورنہ ابن زیاد ہمیں مار ڈالے گا، اور اگر تم نے حملہ بھی کیا ہمیں بچانے کے لیے ہم تک پہنچنے تک تو ہم مر جائیں گے، اس لیے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو جس قبیلے کے قائد نے اور جس قبیلے کے امیر نے، جس قبیلے کے بااثر شخص نے اپنے قبیلے کو کہا، وہ سب لوگ ظالم امام مسلم کا ساتھ چھوڑتے چھوڑتے چھٹ گئے۔ امام مسلم جب گورنر ہاؤس کی طرف بڑھے تھے تو 40 یا 50 ہزار لوگ آپ کے ساتھ میں تھے، اور جب شام ہو رہی تھی، مغرب کا وقت آ رہا تھا تو سب لوگ چھٹ گئے تھے اور صرف 500 لوگ امام مسلم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ امام مسلم مغرب کی اذان ہوئی، کوفہ کی مسجد میں نماز کے لیے پہنچے۔ جب نماز شروع کی تو اس وقت 500 لوگ پیچھے کھڑے تھے، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو کوئی بھی ایک بھی آدمی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام مسلم سوچتے تھے کہ یا اللہ، میں نے تو جو ہے امام علی مقام امام حسین کو خط لکھا ہے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ کی توجہ اس طرف نہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ ذکر سنیں، آپ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ بچوں کو آگے بیٹھانے کی مشکل یہی ہے کہ انہیں پیار سے میں اس لیے سوچتا ہوں کہ آگے بٹھائیں کہ ہماری قوم کا مستقبل ہے، لیکن بہرحال بچے بچے ہیں۔ اب یہ ہے کہ مجمع دیکھنے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں ہے، آپ کو ادھر منبر پہ دیکھنا چاہیے، اور پھر بچوں کے ساتھ بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں، اور جب لوگ پیچھے دیکھتے ہیں سبھی پیچھے دیکھتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ۔
अल्लाह रब्ब दुरूद शरीफ पढ़े आशिकों की तरह बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलि अबद दुहूर व करम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। तो इमाम मुस्लिम ने जब देखा कि पीछे कोई भी नहीं तो फूट फूट के रोने लगे। अपनी जान की परवाह नहीं थी, सोच रहे थे या अल्लाह मैंने तो इमाम अली मकाम को ख़त लिखा है, इमाम जब मेरा ख़त देखेंगे तो उनको मुझ पर इतना एतमाद है कि वो मेरा ख़त पढ़कर तो किसी के रोकने से रुकेंगे नहीं और वो ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। बिल आखिर ये हुआ कि आप मस्जिद से बाहर निकले तो देखा कि कोफा में सबके दरवाजे बंद। कल तक जिनके घरों में दावतें हो रही थी और बहुत नाज और नम और हाथ चूमे जा रहे थे, बयातें की जा रही थी, लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए जान के खौफ से। ए कोफा वालों, क़यामत तक तुम्हारी बेवफाई को लोग याद करते रहे, लोग तुम्हारी बेवफाई के चर्चे करते रहेंगे। और एक बात आप देखें, आप जब कभी कोफा जाएं तो कोफा में आप हमेशा देखेंगे कोई कितना भी मालदार होगा उसके चेहरे को कभी आप खिला खिला नहीं देखेंगे। कूफे वालों के चेहरे आज भी ऐसा लगता है कि जैसे उतरे हुए चेहरे, पता नहीं उनके चेहरों पर क्या है। उनके चेहरों को मैंने कभी जो है वो खिला हुआ नहीं देखा, कूफा वालों के चेहरों पे कभी रौनक नहीं देखी, पता नहीं अल्लाह जाने। इसी तरीके से जो है शामियों का भी हाल है। और आजकल के शामी तो कोई मुजरिम नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नस्लन बादा नस्लिन भी बहुत सारी चीज़ें मुंतकिल होती रहती है। और आले नबी के खून के जो वो हुर्मत को पामाल करने की ये नहूसत है कि जिनके दामन पर धब्बे हैं, अव्वल तो उनकी नस्लें ख़त्म हुई और अगर किसी की नस्ल बाकी भी है तो कहीं ना कहीं बराबर वो धब्बा उसकी पेशानी पर आज भी नुमाया है। अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज रखे, हक़ के साथ हक़ का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, हक़ बोलने, हक़ को कबूल करने और हक़ को आम करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम मुस्लिम जो है वो मस्जिद से बाहर निकले तो क्या देखा, लोगों के दरवाजे बंद है। एक दरवाजा खुला है बूढ़ी औरत का, और वो भी दरवाजा उसने किसी के आने के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के इंतजार में जो है वो उसने दरवाजा खुला रखा है। इमाम वहां जाते हैं, पानी की प्यास लगी है। इमाम मुस्लिम कहते हैं बड़ी बी से क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? उसने पानी ला करके दिया, पानी पी करके बैठ गए। उसने कहा ऐ मुसाफिर, ऐ अजनबी, आप के चेहरे को देख कर लगता है कि आप बड़े शरीफ हैं, शरीफ खानदान से आपका ताल्लुक है, लेकिन आप पानी तलब किया, पानी पीजिए और जाइए। आप पानी पी के यहाँ बैठ कैसे गए और क्यों बैठे? तो इमाम ने फरमाया माई यहाँ मेरा कोई घर नहीं, मैं अजनबी मुसाफिर यहाँ हूँ और मेरा कोई मकान नहीं है। कल तक के मैं घर था, आज मैं बेघर हूँ और मेरा कोई मकान नहीं। उसने पहचाना अंधेरे में, वो पहचान न सकी पहले, लेकिन बाद में उसने आप इमाम मुस्लिम हैं? जी इमाम मुस्लिम हो। कहा आप एक काम करें, मैं अपने बेटे के लिए मुंतजिर थी, आप घर में तशरीफ लाएं। और इत्तेफाक से उस शरीफ माँ का बदमाश बेटा इब्ने अशअत के दोस्तों में से था। इमाम मुस्लिम को जब उसने अपने घर में पाया तो उसने मुखबिरी कर दी और इब्ने अशअत को बताया। इब्ने अशअत का पूरा नाम मोहम्मद इब्ने अशअत बताया जाता है, लेकिन चूंकि जिस बंदे की भी हम बुराई जब उसकी जिक्र करते हैं और उसका नाम मोहम्मद होता है तो फिर हमें उसका नाम नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसके बाप के नाम से या इशारे के नाम बयान करना चाहिए। तो उसका नाम तो था मोहम्मद इब्ने अशअत, लेकिन हम उसको पूरा नाम नहीं लेते बल्कि उसको क्या कहते हैं, इब्ने अशअत कहते हैं। इसी तरीके से एक साहब का नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब है, लेकिन हम उसको मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नहीं कहते बल्कि इब्ने अब्दुल वहाब ही कह करके उसको पुकारते हैं। इस तरीके से इसका ख्याल करना चाहिए कि किसी भी तरह से नाम मोहम्मद की बेएहतरामी ना हो, बल्कि अगर किसी का नाम मोहम्मद हो तो उसका नाम लेकर के उसको गाली नहीं देना चाहिए, इसका भी आपको एहतराम करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। अलबत्ता आप जिसको गाली दे रहे हैं तो माज़अल्लाह ये गाली रसूलुल्लाह की तरफ नहीं जाती, क्योंकि आपकी नियत तो इसको देना है। लेकिन जितना अदब में आगे बढ़ोगे उतना अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाजेगा। हजारों साल की इबादतें वहां तक नहीं पहुंचाती जहां इंसान को अदब पहुंचाता है। और फिर याद रखना, अल्लाह अकबर, हजारों साल के गुनाह आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना बेअदबी आपको नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बादब बनो, बादब बानसीब, बेअदब बदनसीब, अद्दीन कुल्लुहु अदब। दीन पूरा के पूरा अदब
ادب کا نام ہے ہمارا مذہب ادب، ہمارا مسلک ادب، ہمارا مشرب ادب، ہماری تہذیب ادب، ہمارا تمدن ادب۔ اس لیے ادب کے ساتھ رہو اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بہرحال ابن اشعث اس بڑھیا کا بیٹا، ابن اشعث کا دوست تھا جو وہ اس بڑھیا کا بیٹا، اس نے مخبری کی، اور مخبری کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں نے جو ہے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ لیکن آپ سن چکے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر کے ہاشمی جوان جو تھے، اللہ نے ان کو بڑی بہادری عطا کی تھی، اور وہ بڑے بہادر تھے۔ جب وہ گرفتار کرنے کے لیے آیا تو حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل نے تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر ان سے مقابلہ فرمایا۔ جب مقابلہ کیا ان سے، ان کو ایسا لگا کہ ہم ان پر جو وہ قابو نہیں پا سکتے، تو ابن اشعث نے کہا کہ مسلم، ہمارا ارادہ آپ سے لڑنے کا نہیں ہے، جنگ کرنے کا نہیں ہے، جھگڑا کرنے کا نہیں ہے، آپ ابن زیاد کے پاس چلیے، بات کیجئے۔ امام مسلم نے فرمایا میں بھی لڑنا نہیں چاہتا، میں بھی لڑنے کے لیے نہیں آیا، لیکن بات اتنی ہے کہ جو ہے وہ بغیر لڑے اگر بات ہو جاتی تو بہت اچھا ہے۔ حالانکہ جو ہے وہ اس لڑائی کے اندر آپ نے کئی لوگوں کو قتل بھی کر دیا تھا، ان لوگوں نے امام مسلم کو زخمی بھی کر دیا تھا۔ زخمی لہو لہان ہونے کے باوجود بھی امام مسلم کا ان کو خوف تھا، اور انہوں نے کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام مسلم کو انہوں نے کہا آپ سواری پر بیٹھیں، کھچر پر بیٹھیں، اور ابن زیاد کے پاس چلیں، گورنر ہاؤس چلیں۔ حضرت سیدنا امام مسلم جیسے کھچر پر بیٹھے اور چلے۔ یہ جب انہوں نے امان دی تھی، عرب والے جب کسی کو امان دیتے تھے تو امان دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ کتنا ہی بڑا دشمن ہے، جب امان دے دی ہے تب اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ عرب والے زبان کے بڑے دھنی ہوا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال اب وہاں تو کیا تھا کہ بغض اہل بیت میں اتنی آگے بڑھ گئے تھے، وہ تو کلمہ پڑھانے کا احسان بھی بھول گئے تھے، دین دینے کا احسان بھی بھول گئے تھے۔ نمازوں کے اندر محمد اور آل محمد پر درود پڑھتے تھے، اور نمازوں کے باہر سازشیں کرتے تھے۔ کس قدر حالات بد سے بدتر تھے۔ ممبروں پہ بیٹھ کر کے مولا مشکل کشا کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ سوچے تو صحیح حالات کس طرح تھے، کیسے تھے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں کہ ایک زمانہ یوں بیتا، بغض اہل بیت کا ایک زمانہ یوں بیتا مروانیوں کے دور میں، کہ ملک شام میں کوئی علی نام نہیں رکھتا تھا، حسن نام نہیں رکھتا تھا، حسین نام نہیں رکھتا تھا، یہ نام نہیں رکھے جاتے۔ اتنی ان کے جیسے آج ہمارے یہاں یزید نام نہیں رکھتا، کوئی مروان نام نہیں رکھتا۔ بغض اہل بیت کا ایک زمانہ ایسا گزرا، تقریباً جو وہ کم و بیش ایک صدی اتنا یا پونا صدی اتنا، کہ نام حسن حسین اور علی نہیں رکھے جاتے تھے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، محدث کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ ایک بار ملک شام گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندے کے ایک بیٹے کا نام علی ہے، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے۔ تو میں رک گیا، اور رک کر میں نے کہا یار تو کتنا اچھا انسان ہے کہ یہاں تو علی حسن حسین نام رکھنا جرم ہے، اور تو نے اپنے بچوں کا نام علی رکھا، حسن رکھا، حسین رکھا، تو کتنا بڑا جیالہ مجاہد ہے۔ تو اس نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں، میں نے علی نام علی کی محبت میں رکھا، حسن نام حسن کی محبت میں رکھا، حسین نام حسین کی؟ نہیں، اصل میں گالی دینے والا آدمی ہوں، مجھے گالیاں دینے کی عادت ہے۔ تو جب میں بچوں کا نام رکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کچھ بھی نام رکھوں گا تو گالی ہی دوں گا، تو سوچا کہ گالی جن کو دوں گا تو ایک کام کرتا ہوں کہ جن کو گالیاں دیتا رہتا ہوں انہی کے نام پہ نام رکھوں، تاکہ ایک کام میں دو کام ہو جائے۔ یہ بغض اہل بیت کا ایسا دور گزرا ہے۔ آپ سمجھتے کیا ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اپنی اہل بیت کو بطور امانت دے رہا ہوں تمہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اہل بیت بطور امانت دے رہا ہوں تمہیں، اور پھر تمہیں آزمایا جائے گا کہ میری اس امانت کے ساتھ تم سلوک کیا کرتے ہو۔ اور آپ غور کریں پھر سلوک کیا کیا گیا، اور آج بھی کچھ لوگوں کی طبیعت کے اندر کیا سلوک ہے، آپ غور کریں۔ یاد رکھنا، اگر گمراہی سے بچانا ہے اپنی اولاد کو تو دو چیزوں کی طرف مضبوطی کے ساتھ ان کی توجہ کو مبذول کرو۔ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک تو قرآن ہے، دوسرا میری اہل بیت ہے۔ اتحاد امت کے لیے بہترین منشور حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول نے پیش کر دیا، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان. تو یہ حالات گزرے, اسی لیے امت جو ہے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی. حضرت سیدنا امام مسلم جب کھچر پر بیٹھے تو دھیر سے آپ کی تلوار نکال لی گئی. تلوار نکالی تو آپ نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابن اشد تو مجھے امان دے چکا ہے, تلوار نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یوں ہی میں زخمی ہوں جب میں کہہ چکا کہ میرا ارادہ جنگ کا نہیں ہے. البتہ جیسے ہی حضرت سیدنا امام مسلم جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں پہنچے تو یزید ابن زیاد فرعون کی طرح تخت پر بیٹھا ہوا تھا. امام مسلم جیسے پہنچے تو ٹھنڈے مٹکے کا یعنی ٹھنڈے پانی کا مٹکا بھرا ہوا رکھا تھا. بہت تھک گئے تھے, زخمی تھے, پیاس لگی تھی. آپ نے فرمایا کہ پانی جو ہے وہ پلاؤ, تو اس نے پانی نہیں دیا. امام مسلم کو پانی پینے کے لیے نہیں دیا. اور اس کے بعد اس نے جب حضرت امام مسلم سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ آپ کی جان اسی طرح سے بخشی جا سکتی ہے کہ آپ حسین کو اور اس کے باپ کو لعنت کرے, گالیاں دے. آپ حضرت امام مسلم نے فرمایا کہ میں واللہ مرنا پسند کرتا ہوں, میں لعنت کرتا ہوں تجھ پر اور تیرے باپ پر. یہ جرأت تھی ان کے اندر. امام مسلم میں جرأت تھی ابن زیاد کے سامنے. فرمایا کہ تجھ پر تیرے باپ پہ لعنت کرتا ہوں. او ابن مرجانہ, تو علی کو اور حسین کو گالیاں دینے کی بات کرتا ہے, میرے آقاؤں کو, مجھ سے نہیں ہو سکتا. اس نے کہا تو ٹھیک ہے, مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو امام مسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور آپ نے پھر جو ہے وہ کچھ وصیتیں فرمائی. وہاں پر عمر بن سعد موجود تھا, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا. آپ نے فرمایا کہ یہاں تو میرے رشتہ داروں میں عمر سعد ہی ہے. اس نے کہا میں کوئی وصیت نہیں سنتا. یعنی حالات کے دھارے میں کیسے لوگ بہتے ہیں, دنیا کتنی بے وفا. ایک بات یاد, ایک بہت بڑے مفکر سے میں نے سنا, انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا سے بڑھ کر بے وفا کسی کو دیکھا ہی نہیں. دنیا پہ کبھی بھروسہ مت کرنا. امام کہتے ہیں شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے, سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. کبھی دنیا سے جی مت لگانا, کبھی دنیا سے وفا کی امید نہ کرنا. پیار سب سے کرو, محبت سب سے کرو, اخلاق کے ساتھ سب سے پیش آؤ, سب کے ساتھ رشتہ رکھو, تعلق رکھو, لیکن وفا کی امید کسی سے نہ رکھو. دل لگانا ہے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے دل لگاؤ. اس لیے کہ دنیا نے کیسوں کو دھوکہ دیا, کیسی ہستیوں. آپ غور کریں, امام حسین کو دھوکہ دیا گیا, مولا علی کو دھوکہ دیا گیا, اللہ اکبر, حضرت سیدنا امام مسلم کو دھوکہ دیا گیا, غازی عباس کو دھوکہ دیا, کتنی بڑی بڑی ہستیوں کو لوگوں نے دھوکہ دیا. ہم کون ہیں میرے بھائی؟ بلکہ اللہ اکبر, لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تک دھوکہ دینے کی کوشش کی. کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے 300 لوگوں کو لے کر کے جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھاگ گیا؟ کیسا دھوکہ دینے کی اس نے کوشش کی. تو گویا کہ یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے, اور اس میں بہت دن رہنے کی بھی جو ہے وہ کوشش نہ کرو, بہت امیدیں نہ باندھو, جلدی تیاری کرو جو یہاں سے جانا ہے. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, دھوکے باز لوگوں سے نکل کر اگر وفا کے خالق کی طرف جانے کی بات ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ یہ بڑے منافع کا سودا ہے. جب وہ آرٹیفیشل محبتوں کا اظہار کرنے والوں سے نکل کر سچی اور مخلص محبت کو پیدا کرنے والے خدا و رسول کی طرف جانا ہے تو یہ کس قدر فائدے کا سودا ہے. اللہ اکبر. لیکن انسان دنیا میں پھنسا ہوا ہے. بہرحال تو آپ نے وصیت کی بات کی تو کہا میں کوئی وصیت نہیں سنتا. ابن زیاد نے ہنستے ہنستے کہا یار تمہاری رشتہ داری سن لو, عمل کرنا نہیں کرنا تو اب بات کی بات ہے. البتہ عمر سعد نے پھر وصیت سنی امام مسلم کو, پھر اس کے بعد
بعد گورنر ہاؤس کے اوپر لے جایا گیا. امام درود شریف پڑھ رہے تھے اور بہت پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. ابن زیاد ہنستے ہوئے کہتا ہے موت سامنے دیکھ کر بہادر بھی روتے ہیں. تو امام مسلم نے فرمایا واللہ میں موت کو سامنے دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں, میں نے امام حسین کو خط لکھا ہے کہ حالات اچھے آپ آ جائیں, اور وہ مجھ پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ وہ جب میرا خط پڑھیں گے تو ضرور آئیں گے, اور وہ بال بچوں کے ساتھ آئیں گے, بیویوں کے ساتھ آئیں گے, میں ان کو یہ انجام سوچ کر کے رو رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد امام مسلم نے جو ہے بلند آواز سے درود شریف پڑھا اور کہا کاش مجھے بات کوئی میرے امام تک پہنچا دے, امام آپ نہ آئے, ان کوفیوں نے ہمیشہ کی طرح بے وفائی کی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام مسلم درود شریف اور کلمہ شریف پڑھ رہے تھے کہ آپ کی گردن کو جو ہے جلاد کے ذریعے سے تلوار سے کاٹ دیا گیا, اور پھر آپ کا سر لے کر کے آپ کے وجود ناس کو کوفہ کے گورنر ہاؤس سے زمین پر ڈال دیا گیا, اور آپ کی لاش چکنا چور ہو گئی. یہ پہلی شہادت تھی گویا کہ کربلا کی شہادتوں میں سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد وہ چکنا چور بدن جو گورنر ہاؤس سے گرا کر کے زمین پر ڈال کر کے ہڈیوں کو چور چور کیا گیا تھا, اللہ اکبر, اس کو بازاروں کے اندر لٹکایا گیا اور سر کو پورے کوفہ میں پھرایا گیا. جو یزید کی مخالفت کرے گا اس کا یہ انجام ہوگا. اور امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جسد اطہر کئی دن تک کے جو وہ بازار کوفہ میں لٹکا رہا. ایک بات آپ سے کہوں, دشمن تو اپنی دل کی بھڑاس نکال رہا تھا, لیکن اہل البیت کے لٹکتے ہوئے جسم دھوپ اور ہواؤں کے اندر بھی تر و تازہ تھے. حضرت حامد مصطفیٰ آبادی نے بہت اچھی عکاسی کی, کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے, جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے. پورا کوفہ اللہ اکبر بے وفائی کی زد میں تھا. اے کوفہ والو, قیامت تک تمہاری مہمان نوازی کو یاد کیا جائے گا دھوکے بازی کے حوالے سے. امام مسلم کا سر پھرایا جا رہا ہے, کوفے کے بازار میں جسم لٹکا ہوا ہے, اور اس کے بعد جب شام ہو کر کے رات سی اپنی زلفوں کو کوفہ کے اس بے وفا لوگوں کے اوپر ڈالتی ہے اور رات تاریک ہو جاتی ہے. گھر میں سناٹا تھا, خوف و ہراس میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے. ابن زیاد کے جو ہے وہ محل کے اندر بلکہ گورنر ہاؤس کے اندر جشن کا سما تھا. حسین کے نائب کو, حسین کے معتمد کو ہم نے کاٹ دیا, اور پورا کوفہ خوف و ہراس میں ڈوبا ہے. ایسے میں ایک گھر میں چراغ جل رہا تھا, اور اس گھر میں حضرت قاضی شریح جو مولائے کائنات کے شاگرد بھی تھے, قاضی شریح حضرت محمد و ابراہیم کو اپنے پاس بٹھا کر سر پہ ہاتھ پھیرتے, پیار کرتے, محبت کرتے, سوچتے یا اللہ اس ظالم ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ مسلم کے بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے, جس کے پاس مل جائیں میں منہ مانگا انعام دوں گا, یزید سے بھی کچھ دلاؤں گا, اور اگر جو ہے وہ کسی کے گھر مل جائیں, کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا. قاضی شریح نے سوچا یہ ظالم لوگ ہیں, ننھے بچے 6-7 اور 8 سے 6 سال اور 8 سال کی عمر ہے, میں حضور صد اللہ فاضل اور علامہ ارشد القادری رئیس التحریر کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھوں, اور انہی کی تحریر سے استفادہ کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ان ننھی شہادتوں کو بھی پیش کروں. اللہ اکبر. حضرت قاضی شریح نے ان بچوں کو, شہزادوں کو سر پہ ہاتھ پھیرا, ماتھا چوما, پیار کیا, تو دونوں شہزادوں نے کہا قاضی صاحب اس طرح سے آدھی رات کے بعد ہمیں نیند سے اٹھا کر کے پیار کرنا, محبت کرنا اور بار بار سر پہ ہاتھ پھیرنا, دراصل یہ ہمارے خاندان کے اندر روایت ہے کہ جب بچے یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے سر پہ اسی طرح ہاتھ پھیرا جاتا ہے, پیار دیا جاتا ہے. کیا ہمارے
बाबा न रहे, हम यतीम हो गए। काजी शुरैह ने उनको सीने से लगाया, सीने से लगा करके फूट फूट कर रोने लगे और ये इत्तिला दिल पर सीने पर पत्थर रख करके दी, ऐ खानदान नबुव्वत की मासूम कलियों, हाँ हाँ तुम्हारा बाबा आज जामे शहादत नोश कर चुका। कूफा वालों ने तुम्हारे बाबा के साथ बेवफाई की। मैं पहले भी, कल भी और इससे पहले सालों में बयान कर चुका हूँ, खानदान नबुव्वत के जिन शहजादों को हम बचपने की वजह से मासूम कहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ लुग़वी माना में कहेंगे, जिसको हुजूर रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी ने जिस माना में अपनी किताब में लिखा। रही बात रवाफिज जिस माना में कहते हैं, उस माना में कहने की न हमारी मंशा है, न हमारी मुराद है और न हमारा वो अकीदा है। बहरहाल हज़रत इमाम हज़रत काजी शुरैह ने फरमाया, खानदान नबुव्वत की उन मासूम कलियों से तुम्हारे बाबा शहीद हो चुके। दोनों भाई एक दूसरे के सीने लग के लिपट लिपट के रोने लगे। हाय बेकसी, हाय मुसाफिरत में बाप का साया सर से उठ जाना। काजी शुरैह ने कहा, शहजादो रोने का वक्त नहीं है, एक काम करो, हिजाज मुकद्दस की तरफ काफिला जा रहा है, मैंने अपने बेटे से कह दिया है, वो तुम्हें ले जाएगा और ले जा करके काफिले से मिला देगा, तुम उस काफिले के साथ हो जाना, सही सलामत दारुल अम्न मदीने मुनव्वरा पहुंच जाओगे। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादे तैयार हुए। जो रोज़े रसूल पे जाते थे तो भी कभी अकेले नहीं जाते थे, बाबा की उंगली पकड़ कर जाते थे, लोग कंधे उठाते थे, लोग पेशानियां चूमते थे, अल्लाह अकबर, लोग सरों पर रखते थे। लेकिन आज कूफा से मदीने मुनव्वरा का सफर दोनों शहजादों को अकेले तय करना है। काजी शुरैह का बेटा उन दोनों शहजादों को लेता है, बहुत खामोशी से और चुपके से निकलता है और काफिले की धूल और गर्द और गुबार नजर आई तो फौरन काजी शुरैह के बेटे ने कहा, शहजादो ये तुम्हारे हिजाज की तरफ जाने वाली काफिले की गर्द और गुबार और धूल है, ये धूल नजर आ रही, बस यही काफिला है, चले जाओ। दोनों शहजादे उस धूल को देखते हुए आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में धूल नजरों से गायब हो गई और काफिला न था, न गर्द और गुबार था। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादे पैदल चलते चलते थके, कभी पैरों में कांटे चुभते हैं, अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद रात का सन्नाटा है, अल्लाह अल्लाह। हालात ये है कि दरिंदों के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, एक दूसरे से सीना चिमटा करके एक दूसरे से लिपट जाते हैं, पत्ता खड़कने की आवाज आती है, दिल धक धक करने लगता है, अल्लाह अकबर। कभी पैरों में कांटे भी न चुभे थे, आज पैर कांटों से छलनी थे। हालात ने क्या दिन दिखाए, लोगों ने क्या दिन दिखाए, दुनिया की हवस ने आले नबी के साथ क्या सुलूक किया, अल्लाह अकबर। थक करके ये सोच के बैठ गए, सुबह होगी तो देखा जाएगा। रात की तारीकी थी, इब्ने जियाद के गुर्गे तलाश करते करते शहजादों को जंगल में पहुंचे। नन्हे शहजादे पूछा, बताओ कौन हो? तो सोचा यतीमों के साथ तो काफिर भी अच्छा सुलूक करते हैं, यतीम सुनकर काफिर भी अच्छा सुलूक करते हैं। बिल्कुल सादगी के साथ कह दिया, सच्चों की औलाद थी, सच्चे थे, सच्ची तरबियत की गई थी, सच्चाई का दर्स दिया गया था, सच्चाई के माहौल में पले बड़े थे। तो कह दिया हम इमाम मुस्लिम के यतीम हैं। इतना सुनना था कि जुल्फे पकड़कर जालिमों ने इतना मारा, तमाचे लगाए। कभी घर में, मोहल्ले में, मदीने मुनव्वरा में तमाचों का तसव्वुर भी न था, लेकिन इतना मारा, चेहरे पर उंगलियों के निशान पड़ गए, बाल पकड़ करके, जुल्फे पकड़ करके कसी गई। और उसके बाद का, जालिमों हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थकते हैं और तुम भागे भागे जंगल में फिरते हो। बिल आखिर इब्ने जियाद के पास लाकर दोनों शहजादों को जमा करा दिया। इब्ने जियाद ने कहा, इनको कैद खाने में डाल दो। सोचो तो सही, अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान में भी 6 और 8 साल के बच्चों को अल्लाह अल्लाह मुनकिरीन इस्लाम जेल में देखना पसंद नहीं करते, लेकिन जिन पर नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है उन शहजादों को जेल में डाला जा रहा है, कैद में डाला जा रहा है। फिर लोग कहते हैं कि इनका कसूर क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इंसाफ दुनिया में मौजूद है, हक़ाइक़ दुनिया में मौजूद है, सच्चाई दुनिया में मौजूद है, लोग अंदाजा करें आखिर शहजादों ने बिगाड़ा क्या था, इमाम मुस्लिम ने बिगाड़ा क्या था, इमाम हुसैन ने बिगाड़ा क्या था? सिर्फ दीन की बका और तहफ्फुज़ के लिए खानदान उठा था, बाकी और चीज क्या थी? लेकिन अल्लाह अकबर, इब्ने जियाद बदनिहात बानिए फसाद, उस जालिम ने कहा कि ले जाओ और कैद में डाल दो, यजीद को खत लिखता हूं, जो हुक्म देगा उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन याद रखना, अल्लाह अकबर, ऐसा जरूर होता है कि अहले इंसाफ के गुलिस्तान में कांटे भी खिलते हैं और कांटों के
दरमियान कोई चुपके से फूल की कली भी मुस्कुराती है। ऐसा होता रहा है। और जब कैद में डाला गया तो कैद में जो कैद खाने का जो दारोगा था उसका नाम मशकूर था। मशकूर ने शहजादों को देखा और उसको तरस आया। उसने कहा, शहजादों मेरी जान का जो कुछ हो, लेकिन आपके नाना की शफाअत की खातिर मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम्हें रात को चुपके से आज़ाद कर दूंगा, तुम चले जाना यहाँ से। देखो कादसिया में मेरा भाई रहता है, ये अंगूठी लो, मेरे भाई को अंगूठी दिखाना। जब तुम कादसिया पहुँच जाओगे तो तुमको वह हिजाज पहुंचा देगा बहुत आसानी के साथ। दोनों शहजादों ने मशकूर की अंगूठी ली और अंगूठी लेकर के जो रास्ता कादसिया का बताया था उसकी तरफ चले। फिर रास्ता जो है वो भूल गए। नन्हे थे, उम्र छोटी थी, ख्याल न था, रास्ता भूल गए। नन्हे नन्हे बच्चे कब तक चलते। कल का खौफ भी था कि दुश्मन हमारी तलाश में है। बिल आखिर एक जंगल में देखा कि अब करें तो क्या करें, रात कट रही है, रात खत्म हो रही है, फिर पकड़े जाएंगे। तो एक चश्मा नजर आया। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, नमाज फजर का वक्त है, वुजू करके फजर पढ़ लेते हैं और जब फजर का जब तक नहीं फूटती तब तक इंतजार कर लेते हैं। दोनों शहजादों ने इंतजार किया, फजर की नमाज पढ़ी। नमाज फजर पढ़कर चश्मे के किनारे देखा बड़ा सा दरख्त था, उसमें खो थी, एक बड़ी सी खो थी, खोखला था वो दरख्त, उसमें छुप करके बैठ गए। किस्मत का क्या कहना, अल्लाह अकबर। तकदीर की तलवार सरों पर सबके लटक रही है, तदबीर खत्म हो जाती है और हमेशा तकदीर गालिब आती है। दोनों शहजादे उस दरख्त की खो में छुप करके बैठे हुए और उसी आलम के अंदर वो कोई खातून जो है चश्मे पर तालाब पर पानी भरने के लिए आती है। जैसे ही अपनी मटकी जो है उसने तालाब में डुबोया तो डुबोते वक्त उसने देखा कि बड़ी खूबसूरत सी हसीन और जमील शक्लें पानी के अंदर उसका अक्स जमील नजर आ रहे हैं। मुड़ के देखा तो दोनों शहजादे, पूछा कौन हो, कौन हो, थरथराने लगे। कल का अंजाम सामने था। दोनों शहजादे थरथराए और अंजाम सामने था, बैद की तरह कांपने लगे। उस कनीज ने कहा, चेहरे से तो शहजादे मालूम होते हो, बताओ कौन हो। लेकिन इतना याद रखना, अगर न बताओगे फिर भी अहले ईमान की नाक की खुशबू जरूर खून रसूल का अंदाजा कर लेती है। बताओ आले फातिमा हो, आले रसूल हो, रसूलुल्लाह की खानदान से हो। इतना सुनना था कि दोनों शहजादे की आंखें बरस पड़ी। कैसे पहचाना, ईमान वालों को पहचानना, बल्कि यूं कह लें अपने अल्फाज में, जौहरी को जौहर पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होती, सुनार को सोना पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसने सीने से लगाया, शहजादों बताओ कौन हो। इमाम मुस्लिम के यतीम है। अच्छा आप मेरी मालका अहले बैत की बड़ी शैदाई और दीवानी और आशिका हैं। चलो उसको जब पता चलेगा कि सैयदा के लाल मेरे घर आए तो मुझे इनाम देगी और मुझे भी खुशी होगी। दोनों शहजादों को लिया और ले करके जैसे ही घर पहुंची और अपनी मालिका से बताया, देखो ये सैयदा के घराने के फूल हैं, मुस्कुराती हुई कलियां हैं। और शहजादे थे बड़े खूबसूरत, हसीन और जमील, लेकिन चलते चलते लिबास पर गर्दो गुबार थी, जुल्फें गर्दो गुबार में अटी हुई थी, चेहरों पर भी जो है वो अल्लाह अकबर हालात कुछ सफर के आसार जाहिर थे। जैसे मिले तो उसने मुंह धुलाया, कपड़े दिए और खाना खिलाया। और खाना खिला के कहा, शहजादों मैं आपकी दादी की कनीज हूँ, एक काम करें इस घर को अपना ही घर समझे, यहाँ रहे। दुश्मनों के शहर में कोई मामन मिल गया, पनागाह मिल गई, तो दोनों शहजादे जो है एक कमरे में थे। ऐसे में उस कमरे में राहत के साथ चाहे वो रख दिए गए और राहत आई। रात के खाने के बाद सुला दिए गए। देर के बाद उसका शौहर आया। उसके शौहर को तारीख में हारिस लिखा गया है। और शौहर आया, बीवी ने पूछा रात इतनी देर से क्यों आए, कहाँ थे? वो कहा अरे मुस्लिम के बच्चे जेल में रखे गए थे, इब्ने जियाद ने रखा था, वो वहाँ से जो वो मशकूर नामी दारोगा जो जेल का था उसकी साजिश से निकाल दिए गए। अब वो कहता है कि मैंने यजीद को खत लिखा है, बच्चे न मिलेंगे तो मैं यजीद को क्या जवाब दूंगा। तो उसने बहुत बड़ा इनाम रखा है, बीवी इतना माल मिलेगा, इतने घोड़े मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मनसब मिलेगा, क्या क्या मिलेगा। वफादार बीवी ने कहा जालिम, तू दुनिया के लिए आले नबी का खून अपने ऊपर हलाल करता है, ये करता है। बहुत समझाया, बहुत कहा, लेकिन जिसके दिल पर दुनिया की हवस छा जाती है उसको कुछ नजर नहीं आता, दुनिया का भूत सवार हो जाता है।
ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا. بالآخر بیوی نے کھانا کھلایا, بہلا پھسلا کر ظالم کو سلایا. ادھر وہ آنکھ بند کر کے سویا, ادھر بچوں کے رونے کی آواز آئی, شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. اٹھا اور اٹھ کر کے کہا بیوی سے کہ بچے کہاں رو رہے ہیں؟ ہمارے گھر میں تو چھوٹے بچے نہیں, یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی؟ بیوی نے کہا شاید تیرے کان بج رہے ہیں یا پڑوس سے رونے کی آواز آ رہی. کہا نہیں, رونے کی آواز ہمارے گھر سے آ رہی. کیوں رو رہے تھے؟ رونے کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ بات اتنی تھی, بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جگایا, جگا کے کہا وہ سو نہیں, اٹھو, سو نہیں, اٹھو, اس لیے کہ سونے کا وقت نہیں, اس وقت تو اب جو ہے دنیا سے جانے کا وقت ہے. تو چھوٹے بھائی نے کہا بھائی بھیا ہوا کیا؟ کہا کہ میں سو رہا تھا, میں نے کیا دیکھا؟ اللہ اکبر, حوض کوثر کا کنارہ ہے, سید الانبیاء محمد الرسول اللہ جلوگر ہیں, دادا علی مرتضیٰ بھی ہے, سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی ہے, تایا امام حسن بھی ہے. اور ایسے میں بابا پہنچے تو سرکار نے پوچھا مسلم تم تو آ گئے, شہزادوں کو کہاں چھوڑائے ہو؟ تو اور کس کے بھروسے چھوڑا ہے؟ تو بابا نے کہا نانا جان سے, یا رسول اللہ بس وہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمارے پاس آ جائیں گے. یا رسول اللہ بس تھوڑی دیر میں, تھوڑی سی دیر ہے, میرے شہزادے بھی آئیں گے. بھائی سے کہا میرے بھائی میں نے خواب دیکھا, اس کا مطلب اب دنیا ناپائیدار میں ہمیں رہنا نہیں ہے. بابا نے اشارہ دے دیا خواب کے ذریعے سے کہ ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے. چھوٹے بھائی نے کہا میرے بھیا سچ بتاؤں میں بھی اسی خواب میں جو ہے وہ مصروف تھا, اور یہی خواب میں بھی دیکھ رہا تھا, آپ نے اٹھا دیا. دونوں بھائی سینے لگ کر کے رونے لگے, ہائے اب امی کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا, ہائے اب مدینہ منورہ جانا نصیب نہ ہوگا, ہائے مدینہ منورہ کی گلیاں دیکھنا نصیب نہ ہوگا, ہائے مدینہ منورہ کی وہ بہاریں, وہ کھجور کے درختوں کی قطاریں, وہ مدینہ منورہ کی معطر فضائیں. اللہ اکبر, بابا گئے, ماں کا چہرہ دیکھنے کی تمنا تھی, اب ماں کا چہرہ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کہہ کر ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر ننھے شہزادے رونے لگے, اور وہ اس گھر کو تو اپنا ہی گھر سمجھے تھے. ایسے میں اس ظالم کی جوان کھلی, رونے کی آواز سنی. بیوی سے کہا کہاں ہے, کس ہمارے گھر سے بچے کے رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ بیوی نے سمجھانے کی کوشش کی, ظالم نہ مانا, تالا توڑا, دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ننھے شہزادے نورانی شکل کے وہ شہزادے نبی کے لگتے جگر رو رہے ہیں. پوچھا کون ہو؟ وہ اپنا گھر سمجھا تھا. کہہ دیا امام مسلم کے یتیم ہے. اتنا سننا تھا کہ ظالم نے مارنا شروع کیا, میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں, میرا گھوڑا مر گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے, پیدل چلتے چلتے تھکا, اور تم میرے گھر میں عیش کرتے ہو, مزے لیتے ہو. بیوی نے پکڑا, بیوی کو بھی مارا. بالآخر اس ظالم نے کنیز نے پکڑا, کنیز کو بھی مارا, اور پھر دونوں شہزادوں کے زلفوں کو پکڑ کر دونوں کے بالوں سے ایک دوسرے کو باندھ دیا. صبح کا انتظار کرنے لگا. بیوی اللہ اکبر ہاتھ جوڑتی تھی, پیر پکڑتی تھی, میرے سرتاج اپنی آخرت کو تباہ نہ کر, دنیا ناپائیدار ہے, دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھ ان شہزادوں کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کو منہ کیا دکھائے گا؟ آل نبی کی دشمنی کبھی فائدہ مند نہیں ہوتی, نقصان اٹھائے گا. بہت سمجھایا نہ مانا. بالآخر صبح ہوئی تو صبح کو اس نے اللہ اکبر اپنی سواری لی, اور سواری پر دونوں شہزادوں کے ہاتھ باندھے, اور زلفوں سے ایک دوسرے کی بال تو باندھ ہی دیے گئے تھے. اللہ اکبر. اور دونوں شہزادوں کو اللہ اللہ اس نے چہرے پر کپڑا ڈالا, اور اپنی سواری پر رکھ کر کے حضرت امام مسلم کے شہزادوں کو فرات کے کنارے لے جانے لگا. وہ چھپا کر اس لیے لے جا رہا تھا, اگر کسی نے دیکھ لیا, پکڑ لیا, یہ بچے مجھ سے چھین لے گا, ابن زیاد کے پاس لے جا کر کے دے گا, اور ابن زیاد پھر اس کو انعام دے گا, انعام مجھے نہیں ملے گا. تو اس ظالم نے یہ کیا, فرات کے کنارے پر بچوں کو لے جانے لگا. وہ خاتون پھر پلٹی, پھر اس نے جو ہے وہ واسطے دیے, ایسا مارا کہ سر ٹکرایا دیوار سے, بے ہوش ہو کر کے بیوی زمین پہ گر پڑی. کنیز آئی, اس کو بھی مارا. اللہ اکبر. اور پھر فرات کی طرف وہ روانہ ہو گیا. اللہ اللہ. حضور رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ یہاں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں.
انہوں نے تو حتمی طور پر بات کی ہے، لیکن میں اس کو تھوڑی سی ترمیم کر کے تخیلات کی دنیا میں ایک اشارہ دے کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رئیس القلم لکھتے ہیں کہ فرات کے کنارے جب ننھے شہزادوں کو اس نے کھڑا کیا اور تلوار نکالی کہ قتل کریں، شہید کریں، تو بڑا بھائی کہتا تھا پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ میں چھوٹے بھائی کی موت نہ دیکھ سکوں، اور چھوٹا بھائی کہتا تھا کہ پہلے مجھے قتل کر دو تاکہ میں بڑے بھائی کو مرتے ہوئے نہ دیکھ سکوں۔ ایسے عالم کے اندر اللہ رئیس القلم جو لکھتے ہیں، اشارہ دے رہا ہوں، کہتے ہیں کہ سیدہ کی روح پر کیا گزری ہوگی، سیدہ کی روح اطور، سیدہ کی روح اطہر، روح منور، خاتون جنت کی روح منور، اللہ قبر انور سے عرش کی طرف بار بار مچل مچل کر بڑھتی ہوگی تاکہ زمین و سما کو، کائنات کو تہو بالا کر دے، زیر و زبر کر دے۔ لیکن رسول اللہ کا اشارے ابرو ان کو صبر کی تلقین کرتا ہوگا۔ گویا کہ مولائے کائنات کی کیفیت اس وقت کیا رہی ہوگی جب محمد و ابراہیم پر اللہ اکبر 8 اور 6 سال کے شہزادوں پہ جب تلوار اٹھنے والی ہوگی، فاتح خیبر ذوالفقار حیدری لے کر اللہ نظام کائنات کو تہو بالا کرنا چاہتے ہوں گے، یا اشارے محمد الرسول اللہ کی طرف تکتے ہوں گے کہ کریں کیا، لیکن اللہ کہتے ہیں فرشتوں کی چیخیں نکلتی ہوگی، عرش دہلتا ہوگا، کیا حالات ہوں گے۔ اللہ اکبر، ایک بے گناہ عام انسان مارا جائے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، ایک بے گناہ عام انسان مارا جائے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ حدیث پاک ہے جب یتیم کی آہ نکلتی ہے تو اللہ کا عرش ہلتا ہے، وہاں تو وہ بے گناہ بھی ہے، خون رسول بھی ہے، یتیم بھی ہے، مسافر بھی ہے، ننھی سی کلیاں بھی ہیں، اور ان کو مارا جا رہا ہے۔ ایسے میں بڑا بھائی چھوٹے بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پہلے مجھے اسی میں اس کی بیوی کو ہوش آئی اور کہنے لگی خدا کے لیے ایسا نہ کر، خدا کے لیے ایسا نہ کر۔ اس نے اسی تلوار سے پہلے بیوی کو قتل کر دیا اور پھر کہا دونوں بھائیوں کو اتنی تمہیں جو ہے ایک دوسرے سے محبت ہے تو لاؤ ایک دوسرے کے سامنے مرنے نہ دوں۔ اور پھر اللہ اکبر، اس نے تلوار نکالی اور ننھی معصوم جانیں جو ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی، دونوں کو ایک ساتھ شہید کر دیا۔ دونوں کے جسم اطہر سے گردنیں نکلی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دوسری اور تیسری شہادت تھی، بلکہ شہادتیں تو اور بھی پہلے امام مسلم کے بعد ہو چکی تھی، حضرت ہانی کی اور دیگر لوگوں کی، لیکن خاندان نبوت کی یہ دوسری اور تیسری شہادت تھی۔ دونوں شہزادوں کے جسم اللہ فرات کے کنارے پڑے تھے، اور کوئی کفن دینے والا، کوئی دفن کرنے والا بھی آج موجود نہ تھا۔ اس نے دونوں سروں کو لیا اور سر لے کر ٹوکرے میں ڈالے، اور ٹوکرے میں ڈالنے کے بعد ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد سے کہا ابن زیاد دیکھ میں تیرے لیے کیا لایا ہوں، اور مجھے انعام دے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا، جس کے لیے تو نے کہا تھا انعام دوں گا، اکرام دوں گا، انعام دلواؤں گا، عہدے دلواؤں گا۔ تو اس نے کہا کیا لایا میرے لیے، بول تو صحیح، بتا تو صحیح۔ کہا مسلم کے بچوں کے سر۔ کہا میں نے سر لانے کے لیے نہیں کہا تھا، میں نے تو ان کو زندہ پکڑ کے لانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ میں یزید کو لکھ چکا ہوں کہ وہ میرے پاس قید ہے اور وہ چلے گئے تھے، تو اب اگر یزید کہے گا زندہ بھیج تو میں کیا کروں گا، اور تو نے میری اجازت کے بغیر قتل کیا۔ پھر اس نے کہا ایک کام کرو، اپنے جو وہ گورنر ہاؤس میں کہا اس کو پکڑ کے لے جاؤ، اس نے میرے سر پہ مصیبت کھڑی کر دی، اس کو لے جا کے اسی فرات کے کنارے پہ قتل کر دو۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اہل البیت کی دشمنی کا انجام یہ دونوں شہزادوں کی شہادت ہوئی۔ ان دونوں کا مزار مقدس اب بھی عراق کی سرزمین پر موجود ہے۔ فقیر کی بار بار حاضری ہوئی ہے، بہت سارے محققین اور جو ہے وہ مصنفین نے
ان شہادتوں کے بارے میں اپنی آراء کا اظہار بھی کیا ہے. سب کی آراء لائق تسلیم ہے، لیکن ہم اپنے بزرگوں کے پابند ہیں. حضور صد اللہ فاضل نے، مفتی جلال الدین صاحب حضور علامہ ارشد القادری نے یہ اس کا ذکر فرمایا. میں نے علامہ ارشد القادری سے ان کی تحریر کا سہارا لے کر شہادت امام مسلم کے بچوں کی شہادتیں پڑھ دی. اللہ سے دعا کرتا ہوں، شب جمعہ ہے، اللہ ان سیدوں کے صدقے، ان میرے آقا کی اس مقدس آل کے صدقے، ان شہزادوں کے صدقے اللہ تعالیٰ میری آپ کی دنیا، میری اور آپ کی نسلوں کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے. اللہ ہم سب کو نبی اور آل نبی کی سچی وفا نصیب کرے. احترام اصحاب رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہے اللہ تعالیٰ اس دین پر ہمیں مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے. ان کی قربانیوں کو محسوس کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کا پابند بنائے، شریعت کا پابند بنائے، دین کا پابند بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جرائم سے بچائے، گناہوں سے بچائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب کل کی تاریخ جو ہے وہ 9 محرم الحرام ہے، اور اس کا اگلا دن سنیچر کو 10 محرم الحرام ہے. تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور یہ بھی فرمایا جس نے عاشور کا روزہ رکھا 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کی مغفرت کی بشارت ہے. اور حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 10 محرم کو مدینے کے یہود روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ان سے پوچھو یہ کیوں رکھتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی تھی، اسی خوشی کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہے، ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کے حوالے سے. البتہ یہ 1 رکھتے ہیں تو ہم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے 2 رکھیں گے، یعنی 9 اور 10 کو رکھیں گے. تو اس لیے 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. تو 9 اور 10 کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے. رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کی فضیلت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں. حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو لیکن چونکہ اس مرتبہ 9 محرم الحرام جمعہ کے دن آ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے اندر یہ ہے کہ بھئی جمعہ کو تو نفل روزہ نہیں رکھ سکتے. یاد رکھیں ایسا نہیں ہے، مطلقاً نفل روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں کی گئی ہے جو وہ جمعہ کے دن. جمعہ کا دن روزے کے لیے مخصوص کرنے سے کہ بھئی خاص جمعہی روزہ رکھنا، اس یعنی مخصوص کرنے سے جو وہ ممانعت آئی ہے. رہی بات اگر آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں یعنی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح شب برات کا روزہ رکھتے ہیں، عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگر اس دن جمعہ آ گیا تو جمعہ کو روزہ رکھ سکتے ہیں، نفل روزہ، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح ماہ محرم شریف کا روزہ عاشورہ جمعہ کے دن آ گیا یا سنیچر کے دن آیا 9، 10 کو رکھنا ہے تو رکھ سکتے ہیں. اس میں جو خلجان لوگوں میں بہت ساری چیزیں لوگ خامخواہ کچھ چیزوں کو یعنی کہ غلط آگے بڑھاتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو روزہ رکھنے آپ رکھیں، روزوں کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، سبیل امام حسین کا احترام کریں، صدقہ دیں، امام عالی مقام کی طرف سے صدقہ دیں، نیاز کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں. اس کی بڑی برکتیں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہا، چونکہ ہم تو داستان کربلا بیان کرتے ہیں تو ایسا موقع ہی بیچ میں نہیں آتا کہ ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جا سکے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں امام کے نام پہ صدقہ دینا، امام کے نام پہ کھلانا، امام کے نام پہ پلانا، بہت اس کی برکتیں ہیں. بلکہ امام عالی مقام کے نام پر غیر مسلموں نے کھلایا پلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا. یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. امام علی مقام کی ان لوگوں کو زیارت تک ہوئی، امام نے ان کو کلمے کی تلقین فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اظہار محبت ہے، اظہار پیار ہے. اس لیے صدقہ خیرات
सबील इमाम हुसैन, ये सारी चीज़ें कीजिए। जो चीज़ें शरीयत की हदूद में रह के करें इसकी इजाज़त है। अलबत्ता खुराफात और बिदआत जिससे हमारे उलमा ने बुज़ुर्गों ने मना किया है, उन खुराफात और बिदआत से महफूज रहें। ख़वातीन से गुजारिश है कि सैयदा ज़ैनब पाक ने जब पर्दे की पाबंदी की तो ख़वातीन भी पर्दे की पाबंदी करें, तक़वा परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। हमें बहुत अफसोस होता है, एहसास होता है कि करबला की दास्तान सुनते हैं, गुंबदो मीनार के शहर में रहते हैं, फिर भी हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर हमारी बेटियां बेपर्दा घूमें, हमारी बेटियां अगर माज़ अल्लाह रोडों पर, रास्तों पर कोई गलत हरकत करती नजर आए तो पूरी उम्मत का सर जब वो निदामत से झुक जाता है, शर्म से झुक जाता है। याद रखिए, कौम की बेटियों को भी ये तलकीन की जाती है, ये दुनिया चंद दिन की है। अय्याशियाँ और आवारा करने वालों की, आवारा गर्दी करने वालों की कब्रों का निशान भी मिट जाता है मेरी बहनों। इसलिए तकवे के साथ रहो, परहेजगारी के साथ रहो। वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन कहा गया कि आखिरत सिर्फ मुत्तकियों के लिए है, इसलिए तकवा इख्तियार करो। यही इमाम अली मकाम का पैगाम था। आज से पहले नमाज नहीं पढ़ते थे तो नमाज की जो वो पाबंदी करो, तय करो। इमाम आपने जिस नमाज को तहफ़्फ़ुज़ दिया हम वो नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। इमाम आपने जिस पर्दे के लिए तलकीन फरमाई वो पर्दा हम कभी नहीं छोड़ेंगे। आपने पड़ोसियों के साथ उसने सलूक की तालीम दी, हम पड़ोसियों के साथ बदतमीजी से कभी पेश नहीं आएंगे। आपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करके दिखाया। इमाम हुसैन और इमाम हसन अपनी अम्मी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के साथ कभी खाने नहीं बैठते थे। किसी ने पूछा आपकी अम्मी तो बहुत मुत्तकिया, पारसा, रसूलुल्लाह की शहजादी है, आप इनके साथ खाना क्यों नहीं खाते? तो शहजादों ने कहा इसलिए नहीं खाते कि अम्मी की नजर किसी लुकमे पर हो और हमें उससे इत्तला ना हो और वही लुकमा उठाकर हम मुंह में डाल लें तो अम्मी की बेअदबी हो सकती है। हम बेअदबी से बचने के लिए ऐसा करते हैं कि अम्मी के साथ बैठकर खाते नहीं। अंदाजा फरमाए, माँ का ये एहतराम उन्होंने सिखाया। लेकिन हमें हैरत इस बात पर है कि हम करबला सुन भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, आंसुओं की सौगात भी पेश कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर तब्दीली क्या है, इनकलाब क्या है? मुसलमानों, जब तक तब्दीली ना आए आप सच्चे हुसैनी नहीं हैं। सच्ची हुसैनियत तब्दीली का नाम है, हुसैनियत इनकलाब का नाम है, हुसैनियत दीन पर सख्ती से अमल का नाम है, हुसैनियत शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, हुसैनियत दीन पे मर मिटने का नाम है, हुसैनियत दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने का नाम है, हुसैनियत दीन के लिए सब कुछ लुटाने का नाम है, हुसैनियत अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में डूब जाने का नाम है, हुसैनियत अल्लाह रसूल के लिए कुर्बानी देने का नाम है। इसलिए रस्मी और इसमी हुसैनियत की तरफ से निकलकर हकीकी हुसैनियत की तरफ चलिए ताकि इमाम अली मकाम की तवज्जो हमारी तरफ हो। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक बख्शे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।